बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है। इमरान खान का अवाम में मकबूल होता हुआ बयानिया और अवामी ताकत का मुजाहिरा, ये सब कुछ बहुत से स्टेक होल्डर्स को बहुत से स्क्रिप्ट्स में तब्दीली लाने पर मजबूर कर चुका है। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर फूट पड़ चुकी है और इम्पोर्टेड हुकूमत वाले ये जो भानमती का कुंबा है, ये जो पूरे का पूरा एक गुलदस्ता बना था, ये आपस में दस्तों गिरेबान होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा दावा और एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में इस वक्त फड्डा पड़ चुका है और इसके बाद अब या तो कुछ बहुत बड़े फैसले होंगे या फिर असम्बलियां तहलील होंगी। डू और डाई की सूरत हाल है और लंदन में कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं और उन फैसलों के हवाले से भी अब जाकर बहुत कुछ वाजे होना शुरू हो चुका है। जबकि वो सारे के सारे लीगी सहाफ़ी, टोकरा सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान की अफवाज के मुहाफिज बन बैठे थे चंद दिनों के लिए, उन्होंने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की फौज पर हमले करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सांप को जितना दूध पिलाया जाए, सांप तो सांप रहता है। ये तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये तो टोकरा देखकर जाने वाले लोग हैं। ये कौन सा पाकिस्तान के या पाकिस्तान की अफवाज से दिल से मोहब्बत करने वाले हैं। तो अब उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हुए हैं और अंदर खाते काम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जबकि मैं आपको यह बता दूं कि अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं और अल्टीमेटम जो है वो भी जारी हो चुका है। और इस सब में मैं आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इस हुकूमत को मैं अपनी हुकूमत नहीं कह सकता, हमारी हुकूमत आएगी तो फिर मामलात को देखेंगे। यानी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है जो लाम ताम करना है, जो गंदा करना है, जो आपने तनकीद करनी है वो नून लीग पर करें। ये नून लीग की हुकूमत है, इस हुकूमत के साथ हम सिर्फ इत्तेहादी हैं, हम सिर्फ साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारी हुकूमत नहीं है। जबकि इस सारे मामले में अब नून लीग ने भी ये कह दिया है कि हमने सख्त मुआशी फैसले अकेले नहीं करने। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन की तरफ जाता है तो चला जाए, हम अकेले ये लानत अपने सर पे नहीं लेंगे। और ये जो वजीर दाखिला है इनके राणा सनाउल्लाह, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत मईशत बहाल करने के लिए सख्त इकदामात करने पर तैयार है, मगर इसकी एक सियासी कीमत भी है। वो सियासी कीमत नून लीग अकेले अदा करने को तैयार नहीं। अगर ये कीमत तमाम इत्तेहादी मिलकर अदा करेंगे तो हम तैयार हैं। यानी कि अब समझ लग रही है कि किस तरह से आप लोगों को फंसाया गया है, किस तरह से आप लोग अब बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है, जिधर कदम रखेंगे गिरेंगे। इमरान का रास्ता रोकेंगे वो मजीद खतरनाक होगा, रास्ता नहीं रोकेंगे तो वो घर तक पहुंचा कर आएगा। सख्त फैसले मईशत के करेंगे तो आप झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि आप पिछले 3.5 साल से कहते रहे, इमरान कहता रहा दुनिया भर के मसाइल हैं, दुनिया में तेल की कीमतें, आप नहीं मानते थे। अब आप कह रहे हैं और अब कौम नहीं मानेगी क्योंकि आपने 3 साल नहीं माना। आप ये फैसले नहीं करते तो माज़अल्लाह पाकिस्तान जो है, अल्लाह ना करे, मुआशी दिवालियापन की तरफ चला जाएगा और आपकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसमें राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का अभी तक तो फैसला नहीं किया और यह फैसला इत्तेहादियों के साथ हमने मिलकर करना है। इत्तेहादियों को भी इसमें अपने साथ रखना है, उन्हें अकेले क्लीन चिट नहीं देनी। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये दावे आ रहे हैं कि वो इस वक्त अवाम की नब्ज को समझते हुए और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए जल्द इलेक्शंस पर तैयार हैं और वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। बल्कि मैं ये ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी राय पूछें और पाक फौज से मोहब्बत करने वाले एक शख्स की राय पूछें तो मैं समझता हूं
کہ اگلی تعیناتی سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے، ورنہ یہ ایک کنٹروورسی رہے گی اور سپہ سالار کوئی بھی آ جائے، میں کہتا ہوں ٹاپ 10 کیا ٹاپ 20 جنرلز میں سے کوئی آ جائے، وہ سارے کے سارے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی اس طرح سے آتا ہے تو یہ کنٹروورسی میری فوج کے ساتھ جڑی رہے گی۔ نیا مینڈیٹ ہو، اکتوبر میں نئی حکومت آئے، نومبر میں جس کے پاس مینڈیٹ ہو، بے شک شہباز شریف کے پاس ہو، بے شک بلاول کے پاس ہو، بے شک عمران خان کے پاس ہو، وہ پھر اس اہم تعیناتی کرنے کا حق بھی رکھیں گے، ان کے پاس رائٹ بھی ہوگا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ مقتدر حلقے اگر تیار ہو گئے ہیں تو امپورٹڈ حکومت تو پریشان ہوگی، امپورٹڈ حکومت پریشان ہوگی تو امپورٹڈ حکومت کے ٹوکرا صحافی میدان میں آئیں گے، وہ پاک فوج کو کاٹنے کو دوڑیں گے، اور نجم سیٹھی نے اس کی بنیاد ڈال دی۔ آپ ذرا نجم سیٹھی کا یہ انکشاف سنیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی تحلیل کا فیصلہ ہونا ہے، یعنی کہ 20 تاریخ سے پہلے قومی اسمبلی اب تحلیل ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے بڑے اہم ترین ذرائع جو ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ لیکن پہلے ذرا شیٹی کی بات سن لیں۔ اس وقت جو ساری بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں عمران خان۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ نکالے گئے، اس کے بعد اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ 4 مہینے جو ہیں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سارے ان پاپولر فیصلے کرے اور اس کے بعد یہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ ایک الیکشن کروا کے؟ تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے اس کرائسس کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہی ہے اور عمران خان کے اوپر آ رہی ہے۔ اگر عمران خان چھوڑ دے یہ اپنا جس طریقے سے وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، تو ہم شاید اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیں، اگلے سال الیکشن کروا لیں، مگر نہیں، وہ ابھی لڑائی کر کے، ابھی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ایک نئی الیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور اگر نئی الیکشن کی طرف آپ نے شارٹ ٹرم میں جانا ہے تو پھر کون پاگل آدمی ہے جو کہ جا کے یہ مشکل فیصلے کرے گا، جو کہ بیک لیش آئے گی تو الیکشن بھی وہ ہار جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں رضا یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ہمیشہ سیاستدان جو ہیں وہ دے آر ریسپانسبل فار ون کرائسس اور دی ادر۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرائسس کی پوری ذمہ داری جو ہے، جس طریقے سے کے ساتھ اس کو نبھایا گیا ہے، اس کو اس سٹیج پہ لایا گیا ہے، کنفیوژن، انارکی، ڈویژن اور انسرٹنٹی، یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کی، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے جس کے ساتھ کوئی سرٹنٹی آئے، کوئی اسٹیبلٹی آئے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ جی، تو اس سارے بحران کے ذمہ دار اب جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ہو گئے ہیں ایک مرتبہ پھر سے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کچھ دن پہلے تک اچھی تھی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بری ہو چکی ہے، اور جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ سارے ان پاپولر فیصلے کر کے اپنی سیاست ختم کر دیں۔ خیر یہ وہ رانگ نمبرز ہیں جن سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافہ، کیونکہ ایک دم اضافہ ہونا ہے، اور یہ تقریباً 45 روپیز پیٹرول اور 85 ڈیزل کے بڑھنے ہیں۔ پورا ملک ایک دفعہ شیک ہو جانا ہے، ہل جانا ہے۔ اب اگلے ہفتے یا تو یہ فیصلہ متوقع ہے، یا پھر دوسرا آپشن صرف قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے۔ نون لیگ کے آپشنز میں معیشت، انتخابات پر فیصلہ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مدعو کرنا شامل ہے۔ اب یہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا، اور اس میں چیف جسٹس، آرمی چیف کو بٹھایا جائے گا، اور پھر ملک کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف یا تو تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، یا پھر ایک ہفتے کے اندر اندر قومی اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے۔ نون لیگ کے اندرونی ذرائع کے مطابق معیشت اور نئے انتخابات کے بارے میں متفقہ فیصلے کے لیے ممکنہ طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ایکسکلوزیو اجلاس بلایا جائے گا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو مدعو کرنے پر غور کے درمیان دونوں آپشنز اب بھی کھلے رکھے گئے ہیں۔ پی ایم ایل این نے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے 3 روزہ تفصیلی مشاورت جو ہے اس کے بعد بھی ابھی تک اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا، اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں، اور نواز شریف کو بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ سیاسی مسائل ہیں، اور یہ مسائل اگست 2023 تک جاری رہنے ہیں، اور اس سب میں ساری کی ساری جو لعنت ہے وہ آپ کے سر پر آنی ہے۔ جب سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 سے 6 ماہ حکومت، بالخصوص
پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے، اور اس سارے معاملے میں بحث کی گئی کہ یا تو پی ایم ایل این اب حکومت چھوڑ دے یا پھر مدت پوری کرے، یعنی دو آپشنز ہیں، یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد چھوڑے، یا پھر یہ جو 1.5 سال ہے یہ پورا کیا جائے یا پھر ابھی چھوڑ دی جائے۔ اور یہ تجویز بھی دی گئی کہ پاکستان کے معاشی بحران کا شکار ہونے سے قبل شہباز شریف تمام سٹیک ہولڈرز بشمول سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، عدلیہ وغیرہ کو معیشت کے سنگین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ شروع کریں اور ایک قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلائیں، جہاں صدر بھی ہوں گے اس اجلاس میں، چیئرمین سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی، صوبائی وزرائے اعلیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور دیگر کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ معاشی چیلنجز پر بات چیت کی جائے اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں کم لام تان ہو اور ایسا محسوس کروایا جائے کہ سب آن بورڈ ہیں، یہ کوئی بہت بڑا اب نیشنل کرائسس بن چکا ہے۔ جبکہ اب یہ بھی ہے کہ فورم جو ہے، اب جو فورم آئے گا وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ فوری انتخابات ہو جائیں اور یہ بالکل باقاعدہ طور پر یہ اپنی حکومت چھوڑ دیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور عمران خان کے لیے یہ ساری چیزیں، ایون نجم سیٹھی کی بات کو دیکھ لیں یا یہ والے معاملات دیکھ لیں، یہ ساری عمران خان کے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، جبکہ امپورٹڈ پر یہ کسی بہت بڑی بجلی سے کم نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔